اس عورت کی ساڑی میں رنگ برنگے پیوندوں کی بھرمار تھی، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا اس عورت کی میلی کچیلی ساڑی بہت سے پیوند کا مجموعہ تھی۔ ہر طرف پیوند ہی پیوند تھے۔ سرکاری ہسپتال کے جنرل وارڈ کے کونے میں آخری بیڈ کے قریب بیٹھی وہ عورت تھوڑی دیر کے بعد اپنی ساڑی کے پلو سے اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو پونچھ رہی تھی۔ کوئی ڈاکٹر راؤنڈ پر آتا، وہ دوڑ کر اس کے پاس پہنچ جاتی اور گڑ گڑا کر اس سے کہتی کہ ڈاکٹر صاحب میری بچی کو بچا لو، وہ کب ٹھیک ہوگی۔ ڈاکٹر اس کو تسلی دے کر دوسرے مریضوں کو دیکھنے چلا گیا اور وہ ڈاکٹر کے جانے کے بعد پھر وہیں گھڑی سی بن کر بیٹھ گئی اور چپکے آنسو بہانے لگی۔ اس کے سوکھے چہرے اور پتھرائی ہوئی آنکھوں سے مجبوری، بے بسی، لاچاری اور غربت جھلک رہی تھی۔ گزشتہ 3 دنوں سے اس کی 20 سالہ بیٹی موت و زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ 3 دن قبل چولہے پر کھانا پکاتے ہوئے اچانک اسے چکر آ گیا تھا، وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ 16 سالہ بیٹی دوڑ کر ماں کو بلا لائی۔ ماں اپنی بیٹی کو دیکھ کر پریشان ہو گئی اور جیسے تیسے قریب کے کلینک میں اپنی بیٹی کو لے کر گئی۔ ڈاکٹر نے دیکھتے ہی کہہ دیا کہ اس کو قریبی ہسپتال لے جاؤ، لگتا ہے اس کے دماغ کی نس پھٹ گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب میری بچی کی جان کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ بچ تو جائے گی نا، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ یہ مختصر سا جواب دے کر ڈاکٹر دوسرے مریضوں کو دیکھنے میں مصروف ہو گیا اور اس کی چھوٹی بیٹی فرزانہ بڑی بیٹی ریحانہ کو بڑی مشکل سے بے ہوشی کی حالت میں سرکاری ہسپتال لے کر آئے اور بہت سی پریشانی کے بعد اس کی بیٹی کو ہسپتال میں داخل کرایا گیا۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا اور اس کے بچنے کی امید صرف 1% تھی۔ ریحانہ کی ماں کو اپنے شوہر کی یاد آ رہی تھی۔ بے شک وہ شراب پینے والا ایک انسان تھا جس کی معاشرے میں کوئی عزت نہ تھی، لیکن کسی بھی پریشانی میں وہ ایک باپ اور ایک شوہر ہونے کی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھاتا تھا۔ ایسے موقع پہ وہ شراب کے نزدیک بھی نہ جاتا تھا۔ روز کی مزدوری میں سے آدھے پیسوں کی شراب پینے کی عادت پختہ کر رکھی تھی۔ غربت سے تنگ آ کر ریحانہ کی ماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب بچیاں سمجھدار ہوئیں تو وہ بھی ماں کے ساتھ جانے لگیں اور اپنے نرم و نازک ہاتھوں سے برتن دھونے لگیں، جھاڑو پوچھا لگانے لگیں۔ ایک بار پڑوس کی بستی میں میلہ لگا۔ ریحانہ کا باپ بھی اس میلے میں گیا تھا۔ وہ وہاں سے اپنی دونوں بچیوں اور ان کی ماں کے لیے کچھ سامان خرید کر لایا تھا اور اپنے لیے دیسی شراب کی بوتل لایا تھا۔ اس دن سب بہت خوش تھے۔ اس نے عادت کے مطابق شام کو نوکری سے واپس آ کر شراب کی بوتل کھولی اور گھٹا گھٹ پوری بوتل حلق سے نیچے اتار لی اور اپنی ٹوٹی پوٹی چارپائی پر لیٹ گیا۔ ابھی مشکل سے آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ زہریلی شراب نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا اور اس کو الٹیاں لگ گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ڈھیر ہو گیا۔ اس کے گھر میں کوہرام مچ گیا اور اس کی بد نصیب بیوی اور دونوں بچیاں رونے لگی۔ بعد میں پتہ چلا کہ آس پاس کی جھونپڑیوں میں یہ زہریلی شراب پینے سے مزید 15 آدمی مر گئے ہیں۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ بڑے بڑے رہنما اور جماعتوں کے قائد دوڑے چلے آئے اور مرنے والوں کے پسماندگان کے ساتھ جھوٹی ہمدردی جتا کر چلتے بنے۔ بعد میں یہ اعلان ہوا کہ ہلاک شدگان کے گھر والوں کو 10-10 ہزار روپیہ دیا جائے گا۔ کافی دن خاموشی رہی، لیکن کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ 1-1 ہزار روپے دے کر 10 ہزار روپے کی رقم پر انگوٹھا لگوا لیا گیا۔ ریحانہ کی ماں نے تھوڑے اور گھر بڑھا لیے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس غربت میں اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی کس طرح کرے گی۔ کبھی کبھار اس کو یہ خیال آتا کہ وہ برتن دھوتے ہوئے تھوڑے سے برتن چرا لے، ریحانہ کی شادی میں کام آئیں گے، لیکن اس تصور سے خوفزدہ ہو جاتی کہ اگر پکڑی گئی تو رسوائی ہوگی، اس کا کام بھی چھوٹ جائے گا اور بستی سے بھی نکال دی جائے گی۔ آج ریحانہ کو ہسپتال میں داخل ہوئے 10واں دن تھا، تب سے وہ مسلسل بے ہوش تھی۔ آج اچانک ریحانہ تھوڑی سی حرکت میں آئی تو اس کی ماں دوڑتی ہوئی نرس کے پاس پہنچی اور دیوانگی کے عالم میں چلائی کہ نرس دیکھو دیکھو، میری بیٹی آج پورے 10 دن کے بعد ہوش میں آ رہی ہے، میرے اللہ نے میری سن لی ہے۔ نرس ریحانہ کے بیڈ کے پاس آئی۔ ریحانہ نے چند اکھڑی سانسیں لیں اور پھر اس کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی۔ نرس نے افسردہ ہو کر ریحانہ کی ماں کی طرف دیکھا اور ریحانہ کی لاش کو سفید کپڑے سے ڈھانپ کر اپنے آفس کی طرف چلی گئی۔ دونوں ماں بیٹی ریحانہ کی موت پر زارو قطار رونے لگی۔ ضروری لکھا پڑھی اور سرکاری خانہ پوری کے بعد جب
रिहाना की माँ को रिहाना की लाश सुपुर्द करना चाही तो हिचकियों के दरमियान बोली कि मैं इसे ले जाके क्या करूंगी, मेरे पास तो इसके कफन के पैसे भी नहीं हैं और ना ही गोरकन को देने के लिए पैसे हैं। डॉक्टर सुनकर सकते में आ गए। ये पहली बार हुआ था जब किसी वारिस ने लाश को लेने से इनकार कर दिया था। तब ही किसी ने गुत्थी को सुलझाते हुए कहा कि इसकी लाश को मेडिकल कॉलेज भिजवा दो, तालिब इल्मों के काम आ जाएगी और इनको कुछ पैसे दे दो जो इनके काम आ जाएंगे। माँ बेटी राजी हो गई और पैसे मिलने का इंतजार करने लगी। शाम को डॉक्टर के साथ कुछ लोग आए और औरत से अंगूठा लगवाकर उसको पैसे देते हुए कहा, अब तुम जा सकती हो। रिहाना की माँ ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि चलो घर चलें। छोटी बेटी ने अपनी माँ से कहा कि तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। डॉक्टर की नजर उस पर अचानक पड़ी तो उसने कहा कि तुम अभी यहाँ खड़ी हो, पैसे तुम्हारी माँ को दे दिए हैं। डॉक्टर साहब, मेरी बहन की लाश मेडिकल कॉलेज भेज दी है। डॉक्टर साहब ने कहा कि हाँ, क्यों? तो डॉक्टर साहब, उसके कपड़े मुझे दे दो, ज्यादा पुराने नहीं थे, मेरा और मेरी बहन का नाप एक ही था। हाय हाय गुर्बत।